السلام علیکم ٹو آل، دس از ثنا احمد۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ آپ لوگ کی دعاؤں سے میں بھی خیریت کے ساتھ ہوں اور ایک اور ڈیلی ولاگ کے ساتھ حاضر خدمت بھی۔ جی ہاں ناظرین و حاضرین، اللہ کے فضل و کرم سے ولاگنگ کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ روز کی بنیاد پر آپ کے سامنے ایک ولاگ پیش کیا جاتا ہے جس میں بہت زیادہ بہت اہم اور آپ کو معلومات فراہم کی جاتی ہیں، چاہے وہ قرآن کے حوالے سے ہو، حدیث و سنت کے حوالے سے ہو، یا پھر مصنوعی دعائیں ہوں یا قرآنی آیات ہوں۔ ان کی بنیاد پر آپ کے سامنے ولاگ بنایا جاتا ہے۔ اور آج کل جو میرا پورا مہینہ، یہ اگست کے مہینہ میرا پورا تقریباً جو ہمارے نبی پیغمبر اولیاء کرام ان کے تاریخی واقعات سے میرا ولاگ بھرا پڑا ہے۔ تو ناظرین و حاضرین، اگر آپ کو بھی کسی بھی پیغمبر کے حوالے سے اور ان کی قوم اور ان پر کیا اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ان پر اپنی عذاب نازل کیا تھا اس قوم پر، تو وہ آپ بخوبی میرے ولاگ کو پڑھ کر سن کر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو ناظرین و حاضرین، الحمدللہ ناظرین و حاضرین، ولاگنگ کا سلسلہ بدستور جاری و ساری ہے اور آپ کے سامنے آپ دیکھتے ہوں گے کہ روز کی بنیاد پر جو ولاگ ہوتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی ایسی موٹیویشنز ہوتی ہیں، ایسی باتیں ہوتی ہیں جس سے آپ کی نہ صرف دنیا بلکہ دین میں بھی کامیابی حاصل ہوگی۔ تو آج کا جو میں ولاگ بنا رہی ہوں وہ اسی بات پر مبنی ہے، اور آج میں آپ سے ایک کوسچن کرتی ہوں اسی متعلق کہ قرآن پاک کی سب سے افضل آیت کون سی ہے؟ جی ہاں ناظرین و حاضرین، قرآن پاک کی سب سے افضل ترین آیت، امید ہے آپ لوگوں کو آتا ہوگا اس کا آنسر کون سی ہے، اور وہ ہے چلے میں آج یہ آپ کی جو ہے کنفیوژن دور کر دوں۔ ہو سکتا ہے کسی کو معلوم نہ ہو، ویسے تو الحمدللہ مجھے پکا یقین ہے کہ ہر مسلمان کو یہ بات معلوم ہوگی، یہ سوال کا جواب اس کے دماغ میں ہوگا کہ قرآن پاک کی سب سے افضل، سب سے بڑی فضیلت والی جو آیت ہے وہ ہے آیت الکرسی۔ جی ہاں ناظرین و حاضرین، یہ ولاگ کے آغاز میں ہی میں نے آپ کو بتا دیا ہے، تو آئیے ہم اپنے ولاگ کا باقاعدہ آغاز تعوذ اور تسمیہ سے کریں گے، اور سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں گے، دین میں آپ کے سامنے آیت الکرسی کی تلاوت کروں گی، اور پھر ہم اس کے فضائل و برکات سے آشنا ہوتے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو مالک سارے جہاں والوں کا، روز جزا کا مالک۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ ہم کو سیدھا راستہ چلا، راستہ ان کا جن پر تو نے انعام کیا، نہ کہ ان کا جن پر غضب ہوا اور نہ بہکے ہوں گا۔ الہی قبول فرما، آمین ثم آمین۔ تو میری یہ دعا کے ساتھ آپ ضرور آمین کہہ دیا کریں ناظرین و حاضرین۔ ہمیں نہیں معلوم کہ کب ہماری آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل جائے اور دین و دنیا ہماری سنور جائے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم آیت الکرسی کی تلاوت کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کے فضائل و برکات آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت الکرسی۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه
إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق اللہ العظیم۔ ناظرین و حاضرین، امید ہے آپ لوگ بھی اسی طریقے سے آیت الکرسی کی تلاوت کرتے ہوں گے، اور اگر ان کیس اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ اگر آپ کی آیت الکرسی میں کوئی مسٹیکس ہوں تو وہ یہ سن کر انشاءاللہ تعالی دور ہو جائیں گے، اور آپ پھر آیت الکرسی کی تلاوت اسی طریقے سے جماؤں کے ساتھ ٹھہراؤ کے ساتھ ادا کریں۔ تو آئیے، آیت الکرسی وہ آیات ہیں جس کو شیطان، جب ہم پڑھتے ہیں تو شیطان ہار جاتے ہیں، جی ہاں، اور جنات ہار جاتے ہیں اگر ہم اس کو پڑھ لیں۔ اور نہ اس میں کسی مسلمان کا ذکر کر رہے ہیں، نہ کافروں کا، نہ مومنین کا، نہ منافقین کا، اس میں نہ ذکر ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، نہ کسی انبیاء کا، نہ پیغمبر کا، نہ اولیاء کا، نہ اس میں ذکر ہے دنیا کا، نہ آخرت کا، نہ جنت کا، نہ دوزخ کا، اور نہ اس میں قرآن کا ذکر۔ جی ہاں ناظرین و حاضرین، اس کو پڑھنے سے آپ دیکھیے کہ اس کو پڑھنے سے یہ جو ہم آیت الکرسی پڑھ لیتے ہیں، اگر ہم دن میں ایک بار پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مختص کر دیتا ہے جو ہماری حفاظت کرتا ہے۔ جب ہم آیت الکرسی کو 2 بار پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ دوسرا فرشتہ ہمارے لیے مختص کر دے گا جو ہماری حفاظت کرے گا، اللہ کے حکم سے ہمیں برائیوں سے، مشکلات سے، پریشانیوں سے محفوظ رکھے گا، حادثات سے محفوظ رکھے گا۔ اور اگر ہم 3 بار آیت الکرسی کا ورد کر لیں تو اس کی تو پھر بارے ہی نہ آ رہے ہیں، کیونکہ خود اللہ تعالیٰ روئے زمین پر آ کر اس بندے کی حفاظت فرما لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین و حاضرین، آیت الکرسی کی اس سے بڑی اور فضیلت کیا ہو سکتی ہے کہ خود اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرتے ہیں، ورنہ تو اللہ تعالیٰ کو اپنی دنیا کا کاروبار چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بے حساب فرشتے پیدا کیے ہوئے ہیں جو مختلف کاموں میں، مختلف دن کے اوقات میں، رات کے اوقات میں جو ان کو کام اللہ تعالیٰ نے ان کے سپرد کر دیے ہیں وہ انہیں بخیر و خوبی انجام دیتے ہیں۔ لیکن آیت الکرسی کی فضیلت جو ہے وہ اتنی زیادہ ہے، خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر میرا بندہ 3 بار آیت الکرسی کی تلاوت کر لے تو میں خود بذات خود اس کی حفاظت پر مامور ہو جاتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ناظرین و حاضرین، تو اس سے بڑھ کر اور کیا فضیلت کی بات ہوگی کہ ہم اس بات کو مد نظر رکھیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ہر نماز میں، ہر نماز کے بعد آیت الکرسی کی ضرور ایک بار تلاوت کریں، کیونکہ یہ ہماری سفارش کرائے گی۔ الحمدللہ جو آیت الکرسی ہے یہ ہماری سفارش کرائے گی اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ تیرا فلاں بندہ نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد اس کی تلاوت کرتا تھا تو اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، اللہ تعالیٰ کا فضل سے وہ شخص جنت میں داخل ہوگا۔ تو آئیے ناظرین و حاضرین، اس کی جو چند فضائل و برکات ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے اسے جنت میں داخل ہونے سے اللہ کے فضل سے کوئی چیز نہیں روک سکتی، وہ مرتے ہی جنت میں چلا جائے گا بغیر کسی حساب کتاب کے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین و حاضرین،
اتنی آسانی والی چیز ہے کہ ہم ہر چیز کی ہر سوال و جواب سے بری جمع ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ڈائریکٹ جنت میں داخل فرما دیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ میرا بندہ جو آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے، آیت الکرسی پڑھتا ہے، تو میرے فضل سے اسے کوئی چیز نہیں روک سکتی جنت میں داخل ہونے سے۔ اور جو کوئی رات کو سوتے وقت اسے پڑھ لے اور اس کا پڑوسی اور آس پاس کے دوسرے گھر والے شیطان اور چوروں سے محفوظ رہیں گے، تو یہ بھی کتنی اچھی بات ہے کہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کسی چوکیدار کو گھر پر کھڑا رکھنے کا، رات بھر گارڈ کو رکھنے کا۔ آج کل حالات کے مطابق لوگ یہ کام کر رہے ہیں، تو ہمیں ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن جو ہے یہ مکمل یہ ایک مومن کا ہتھیار ہے۔ اگر ہم قرآن کی تلاوت کر لیتے ہیں، قرآنی آیات کا سہارا لیتے ہیں، دیکھیں آیت الکرسی قرآن میں موجود ہے، تیسرے پارے کے فرسٹ پیج پر ہی آپ کو آیت الکرسی مل جائے گی، اور اس میں انتہائی آپ دیکھیے اس میں انتہائی فائدے والی چیز ہے یہ آیت الکرسی کا ورڈ۔ اور اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جی ہاں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سب سے زیادہ حدیثیں نقل کی گئی ہیں، انہوں نے سب سے زیادہ وہ راوی ہیں، لکھنے والے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث۔ وہ کہتے ہیں کہ صدقہ فطر کی حفاظت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سپرد فرمائی۔ ایک شب ایک آنے والا آیا اور غلہ بھرنے لگا، تو میں نے اسے پکڑ لیا۔ میں نے کہا میں تجھ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا، تو کہنے لگا میں محتاج ہوں اور عیالدار ہوں، سخت حاجت مند ہوں، تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا واقعہ پیش آتا ہے۔ جب صبح ہوئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ تمہارے رات کے قیدی کا کیا ہوا؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے شدید حاجت اور عیالداری کا واسطہ دیا تھا، اس لیے مجھے رحم آ گیا، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس نے جھوٹ بولا ہے، وہ پھر آئے گا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ وہ ضرور آئے گا، اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مجھے فرما دیا ہے کہ وہ ضرور آئے گا، تو پھر وہ کیوں کر نہیں آئے گا؟ چنانچہ میں اس کا انتظار کرنے لگا کہ اتنے میں وہ آ گیا اور دوبارہ غلہ بھرنے لگا۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ میں آج تجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ضرور پیش کروں گا۔ تو اس نے کہنے لگا کہ مجھے چھوڑ دو، میں محتاج ہوں، عیالدار ہوں، حاجت مند ہوں، اب میں نہیں آؤں گا۔ مجھے رحم آ گیا، میں نے اسے دوبارہ چھوڑ دیا۔ پھر صبح ہوئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے دریافت کیا کہ اے ابو ہریرہ بتاؤ تمہارے کل والے قیدی کا کیا حال ہوا؟ تو میں نے عرض کی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی گریہ ازاری اور اس کی حالت پر مجھے رحم آ گیا اور میں نے اس کو دوبارہ چھوڑ دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے تم سے جھوٹ بولا ہے، وہ پھر آئے گا۔ میں پھر اس کا انتظار کرنے لگا اور وہ آیا اور دوبارہ غلہ بھرنے لگا، تو میں نے اس کو پکڑ لیا اور کہا کہ 3 مرتبہ تو کہہ چکا ہے کہ میں نہیں آؤں گا، مگر اب پھر آ گیا، تو اب میں تجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ضرور پیش کروں گا۔ تو کہنے لگا تم مجھے چھوڑ دو تو ایسے کلمات سکھا دوں گا جن سے اللہ تعالیٰ تم کو نفع دے گا۔ وہ یہ ہے کہ جب سونے کا ارادہ کرو تو بستر پر یہ آیت الکرسی اللہ لا الہ سے اس کے آخری آیت تک ختم کر لو، پڑھ لیا کرو، هو العلی العظیم تک، تو صبح تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیت تمہاری نگہبان ہوگی اور شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ حضرت ابو ہریرہ نے اس سے جب یہ کلمات سنے تو پھر سن کر اس کو چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ کو مخاطب کیا اور فرمایا اور ان سے پوچھا
کہ تمہارے قیدی کا کیا ہوا؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے عرض کی کہ اس نے مجھے چند کلمے سکھائے جن سے اللہ تعالیٰ مجھے نفع دے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بات اس نے سچ کہی، حالانکہ وہ بڑا جھوٹا ہے۔ تمہیں معلوم ہے کہ 3 راتوں سے تمہارا مخاطب کون ہے؟ میں نے عرض کی نہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شیطان ہے۔ اللہ اکبر! یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، بالکل انتھینٹک حدیث ہے یہ۔ اور اس میں حدیث شریف میں ہے کہ جو کوئی مصیبت اور سختی کے وقت آیت الکرسی اور سورہ بقرہ کی آخری آیات پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی فریاد رسی کرے گا۔ سبحان اللہ۔ تو ناظرین و حاضرین، آپ دیکھیے آیت الکرسی کی فضیلت کتنی خوبصورت ہے اور اس کی برکات بھی بے انتہا ہیں۔ اچھا، بہت سے لوگوں کو اس کا ترجمہ نہیں پتہ۔ آیت الکرسی تو ہم پڑھ لیتے ہیں لیکن ہمیں اس کا ترجمہ نہیں معلوم، تو آج میں آپ کے سامنے اس کا ترجمہ بھی پیش کر دیتی ہوں، اور آپ اس ترجمے کو ذہن نشین کرتے ہوئے اگر آپ آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو پھر آپ دیکھیے آپ کو کتنا سکون مل جائے گا۔ ظاہر ہے ہمیں جس چیز کے بارے میں، اس کی نتیجے کے بارے میں اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ یہ دوائی جو ہے ہمیں ہمارا بخار کم کرنے والی ہے اور ہم پھر اسے مکمل عقیدے کے ساتھ کھا لیتے ہیں تو پھر ہم صحت یاب بھی ہو جاتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو آیت الکرسی بھی ایک ایسی ہی چیز ہے جس کو اگر ہم ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں ناظرین و حاضرین، تو آپ یقین کیجئے اگر آپ کو اس کا ترجمہ یاد ہو جاتا ہے نا تو بس آپ پھر یقین کیجئے کہ آپ ہر فرض نماز کے بعد آپ اس کو پڑھنا نہیں بھولیں گے۔ اور الحمدللہ میں نے بھی اپنی یہ عادت بنا لی ہے، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں بھی ہر نماز کے بعد اس کو پڑھنے کی مکمل طور پر کوشش کرتی ہوں اور الحمدللہ پڑھتی بھی ہوں۔ آئیے میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں کہ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ آپ زندہ اور اوروں کا قائم رکھنے والا ہے، اسے نہ اونگ آئے اور نہ نیند، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں۔ وہ کون ہے جو اس کے یہاں سفارش کرے بغیر اس کے حکم کے؟ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے، اور وہ نہیں پاتے اس کے علم میں سے مگر جتنا وہ چاہے۔ اس کی کرسی میں سمائے ہوئے ہیں آسمان اور زمین، اور اسے باری نہیں ان کی نگہبانی، اور وہی ہے بلند بڑائی والا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین و حاضرین، یہاں ہمیں آیت الکرسی کا ترجمہ بھی مل جاتا ہے، اور چونکہ میں نے اس کی تلاوت بھی آپ کے سامنے پیش کر دی ہے تو امید ہے کہ اگر آپ کے تلاوت میں کوئی زیر زبر پیش کی غلطی تھی تو آپ یہ سن کر اس کو مکمل طور پر درست کر لیں گے۔ ناظرین و حاضرین، یہ ہماری سفارش کرائے گی آیت الکرسی بھی، جس طریقے سے سورہ ملک ہماری سفارش کرائے گی اللہ تعالیٰ سے کہ میرے بندے کو بغیر کسی حساب کتاب کے جنت میں داخل فرما دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے اپنے بندے سے۔ اور اسی طریقے سے آیت الکرسی میں بھی یہ ہماری سفارش کرائے گی اللہ تعالیٰ سے، اور انسان بغیر کسی سوال و جواب کے جو اگر اپنی نمازوں میں اس کو شامل کر لے گا بغیر کسی سوال و جواب کے وہ جنت میں داخل ہو جائے گا اللہ کے رحم و کرم سے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کی جو رحمان ہیں، ہم اس کی رحمت کو ہر چیز میں تلاش کرتے ہیں ناظرین و حاضرین، کہ کوئی دن ایسا نہیں ہے جب ہم نے رحمان کو رحیم نہ پایا ہو۔ سبحان اللہ۔ یہ ورڈز جو یہ جملہ ہے یہ بڑا دل کو چھونے والا جملہ ہے کہ کوئی دن ایسا نہیں کہ جب میں نے رحمان کو
رحیم نہ پایا ہو۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہر بندے پر رحم کرتا ہے، ہر جاندار چیز پر اللہ تعالیٰ رحم فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم اپنے بندوں پر رحم کرو، میں تم پر رحم کروں گا۔ ہمیں کیا ہے، ہم آپ دیکھیں اتنی بڑی بات اللہ تعالیٰ نے فرما دی ہے، تو پھر ہم کیوں نہیں اپنے بندوں پر رحم کریں، ایک دوسرے کے ساتھ رحم دلی سے پیش آئیں، نہایت جذبے کے ساتھ پیش آئیں، عجز و انکساری کو اپنی زندگی کا شعار بنا لیں، اپنی زندگی میں شامل کر لیں۔ یہ عجز و انکساری انسان کو یقین کیجیے ناظرین و حاضرین زمین سے اٹھا کر آسمان پر پہنچا دیتی ہے، اگر آپ میں عجز و انکساری آ جائے۔ ہر چھوٹی سی بات، اگر خدا نخواستہ کوئی آپ کے ساتھ برا کرتا ہے، کوئی بات نہیں، یہ کوئی بات نہیں، میں نے معاف کیا، یہ جو چھوٹے چھوٹے سے جملے ہیں کہ اللہ رحم فرمائے، یہ اپنی زندگی میں آپ شامل فرمائیں گے تو یقین کیجیے آپ کی زندگی ایک بالکل صاف و شفاف پانی نہیں ہوتا جس میں کوئی بھی غلاظت والی چیز نہیں ہوتی، اور بالکل شفاف ہوتا ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو اس پانی میں بھی دیکھیں تو ہمیں اپنا عکس نظر آتا ہے۔ تو انسان ایسا صاف اور شفاف ہو جائے گا، اس کا دل اللہ تعالیٰ ہر چیز سے دھو دے گا، ہر برائی سے، بری چیزوں سے اس کے دل کو پاک و صاف کر دے گا، اور اس کا دل ایک بالکل آئینہ ہو جائے گا۔ تو ناظرین و حاضرین، الحمدللہ اس آیت الکرسی کو اپنا روز کی تلاوت کا معمول بنا لیں۔ جس طریقے سے ہم حدیث ہے کہ سنت ہے رات کو سوتے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر تشریف لے جاتے تھے تو آپ بستر کو ایک تہبند سے یا ایک کپڑے سے جھاڑ لیتے تھے، اور پھر آپ سیدھی کروٹ لیٹتے اور آپ معوذتین یعنی قل اعوذ برب الناس بمے تعوذ اور تسمیہ پڑھتے، قل اعوذ برب الفلق بمے تعوذ اور تسمیہ، اور بمے تعوذ اور تسمیہ قل هو اللہ احد کی تلاوت کرتے تھے، اور اپنے ہاتھوں پر پھونک کر اور اپنے پورے جسم پر وہ ہاتھ پھیر لیتے تھے، جہاں جہاں تک ممکن ہے ہاتھ پہنچتا تھا آپ پھیر کر پھر سو جاتے تھے۔ اور آیت الکرسی پڑھنا نہیں بھولتے تھے، کیونکہ یہ ہر طرح کی فکر و فاقے سے انسان کو دور رکھتی ہے، ہر مصیبت سے، آلائی سے، بیماریوں سے، بلاؤں سے، برائیوں سے انسان کو محفوظ رکھتی ہے۔ اور دیکھیے وہ واقعہ جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پیش آیا کہ وہ شیطان ہی بتا کے جا رہا ہے یہ بات کہ میں تمہیں ایسے کلمات نہیں بتا دوں جو تمہیں اللہ تعالیٰ جن سے نفع دے۔ وہ 3 دن آتا رہا اور پھر اس نے اپنی جب خلاصی چاہی تو اس نے وہ کلمات بتا کر چلا گیا۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی شان اور قدرت دیکھیے کہ جس شخص سے ہمیں دور رہنا ہے وہی ہمیں اس دوری سے رہنے کی وجہ بتا رہا ہے۔ اور پھر واقعی اللہ پاک نے یہ کلمات میں اتنی تاثیر، اتنی طاقت رکھی ہے کہ آیت الکرسی اس کا مقام، کرسی ایک معتبر چیز ہوتی ہے جو عزت والی ہے، یہ عزت والی آیات ہیں۔ جی ہاں ناظرین و حاضرین، آیت الکرسی جو ہے وہ ایک عزت والی، فضیلت والی آیات ہیں، تو اس لیے اس کا قرآن پاک کے 3 پارے تلک الرسل میں شروع کی پیج میں اس کا ذکر بھی ہے۔ تو الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہر ایک مسلمان کے دل میں یہ اتری ہوئی ہے، اور اگر جس کو حفظ نہیں ہے تو وہ برائے مہربانی اس کو حفظ کر لیں، اور اس کو حفظ کرنے کے بعد آپ اس کو اپنی روزانہ کی معمولات زندگی میں شامل کریں تو آپ کو اپنی زندگی میں کتنے مثبت اثرات مرتب ہوتے نظر آئیں گے۔ آپ دیکھیں کہ اگر ہم حاضرین 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں اور قرآن اپنی لائف میں سے تھوڑا حصہ مختص کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے، اس کی حمد و ثنا کے لیے، تو کیا ہے کہ ہمارا پورا دن بہت اچھا گزرتا ہے۔ اور آیت الکرسی میں نا کچھ بھی نہیں ہے، جیسے کہ میں نے اپنے بلاگ کے سٹارٹ میں ہی آپ کو بتایا
کہ نہ اس میں ذکر ہے کسی پیغمبر کا، نہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، نہ شیاطین، نہ منافقین کا، نہ مسلمانوں کا، نہ یوم آخرت کا، نہ زندگی کا، نہ دنیا کا، نہ دوزخ کا، نہ جنت کا، اور نہ کسی اور چیز کا. خالی اس میں خالص الخاص جو ذکر ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد و تسبیح کا ذکر ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہی تعریف بیان کی گئی ہے اس میں. تو پھر یہ ہر مسلمان کے دل میں اترنی چاہیے آیت الکرسی. اور آپ اپنے گھر میں اپنے چھوٹے بچوں کو یہ یاد کرائیں، ان کو پڑھائیں رات کو روزانہ. آپ بھی اپنا یہ معمول بنائیں کہ جب بستر پر سوئیں تو آیت الکرسی کو ضرور پڑھ لیں. آپ یقین کیجئے کتنی ایک بہت سی واقعات ہیں ایسے کہ جب میں نے آیت الکرسی کا ذکر کیا ہے، آیت الکرسی کو پڑھا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت میری مدد فرمائی ہے، اس مشکل سے، اس حالات سے نکالا ہے. ایک مرتبہ چلے میں ایک واقعہ آپ سے شیئر کروں گی کہ ایک مرتبہ میرے ہسبینڈ اپنے دوست کے ساتھ کہیں شہر جا رہے تھے کام کے سلسلے میں. تو جیسے ہی گھر سے باہر نکلے تو اپنے دوست کے ساتھ بائک پہ بیٹھ کے چلے گئے. اب میں گھر میں تھی، میرے عجیب سے دل میں وہم آ رہے تھے، پتہ نہیں کیوں عجیب سے نا برے خیالات آتے ہیں. تو نا میں نے ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھ کے ان کا اپنے دماغ میں ان کا احاطہ کر لیا، مطلب پڑھ کے ان کو حصار میں باندھ لیا. اب کیا ہوا، پھر میں نے کہا ایک اور دفعہ پڑھ لیتی ہوں آیت الکرسی نا. اسی وقت اسی ٹائم جب ایک پڑھی تھی، پھر دوسری میرے خود بخود دل میں آیا 2 بار پڑھ لیتی ہوں، بلکہ ایک اور بار پڑھ لیتی ہوں، 3 بار پڑھ لیتی ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بولا ہے کہ میں خود اس بندے کی حفاظت پر معمور ہو جاتا ہوں. آپ یقین کریں جب آپ ایک پڑھیں گے نا، آپ کا دل خود بخود چاہے گا یار میں دوسرا بھی پڑھ لیتا ہوں تاکہ نا دوسرا فرشتہ بھی میرے حفاظت پہ آ جائے. اور جب آپ تیسری پڑھتے ہیں پھر تو آپ مکمل طور پر اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیں، چھوڑ دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے بندے سے وعدہ کیا ہے کہ میں خود اس کی حفاظت پر آ جاتا ہوں. تو چنانچہ میں نے 3 بار آیت الکرسی پڑھ کے اس کا حصار باندھ لیا، دماغ میں کر کے وہ حصار باندھ لیا میں نے اپنے ہسبینڈ پہ کہ چلو اللہ تعالیٰ ساتھ خیریت کے یہ واپس آئیں. اب جب یہ واپس آتے ہیں شام کو تو مجھے کہتے ہیں کہ آج ایک عجیب واقعہ ہوا میرے ساتھ. میں نے پوچھا کیا ہوا؟ تو کہنے لگے کہ ہم عائشہ منزل پر جو پل ہے وہاں تھے، تو ان کا جو دوست ہے اس نے ہیلمٹ پہنا ہوا تھا اور میرے ہسبینڈ ایسے ہی پیچھے بیٹھے ہوئے تھے. تو کہنے لگے کہ وہ نا بائک چلے جا رہی ہے، وہ چلائے جا رہے ہیں، بائک بالکل بیچ میں سینٹر میں ہے روڈ کے نا، اور وہ بھی پل پہ. تو کہنے لگے وہ نا اس ہیلمٹ میں ہی وہ بندہ بولے جا رہا ہے کہ یار یہ نا بریک فیل ہو گئے، بائک رک نہیں رہی، بریک فیل ہو گئے، میں آہستہ کرنا چاہ رہا ہوں، ہو نہیں رہی. وہ بولے جا رہے ہیں اور میرے ہسبینڈ کو آواز ہی نہیں آ رہی، یہ خاموش ہیں. کہ اچانک پھر میرے جو اس بندے نے فوراً اپنا ہیلمٹ کو وہ کر کے اور میرے ہسبینڈ کو بولا کہ یار یہ بائک نا وہ ہو گیا ہے، اس کے بریک فیل ہو گئے ہیں بائک کے، اور ہائی وے پہ بائک اس پہ دوڑی چلے جا رہی ہے پل پہ. تو میرے ہسبینڈ نے ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، بولا اچھا تم پریشان نہیں ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں پاؤں روڈ پہ مارتا ہوں ہلکے، بائک کی تھوڑی اسپیڈ کم ہوگی تو سائڈ میں کر لینا. اور پھر انہوں نے اسی طریقے سے کیا، اور پھر وہ اس طریقے سے کرتے کرتے الحمدللہ پل بھی کراس ہو گیا. سائڈ میں انہوں نے بائک روک دی، اس کی اسپیڈ پہلے سلو کی کہ چلتی ہوئی چیز پہ چل رہے ہیں، اور ہلکے انہوں نے روڈ پر پاؤں مارنے شروع کیے اسپیڈ روکنے کے لیے. تو الحمدللہ بغیر کسی حادثے کے یہ لوگ محفوظ بھی رہے، اور ایک طرف پھر بائک کھڑی کر لی، رک گئے. اور تو دیکھا کہ ان کے جو دوست ہیں ان کے تو آسان خطا ہوئے تھے. ظاہر ہے ایک چیز جو بس چلی جا رہی ہے اور رکنے کا تصور ہی نہیں. تو یہ کہنے لگے کہ پتہ نہیں کیا کس طریقے سے میرے دماغ میں یہ آیا. میں نے اس کو بھی، وہ بہت جلدی پریشان ہو جاتا ہے ان کا دوست، تو انہوں نے اس کو تسلی دی کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم آہستہ بائک کو میں اس طرح کروں گا اور آپ سائڈ میں کرتے رہنا ہے نا.
اور اس طریقے سے اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ جو ٹرانسپورٹ تھی وہ بھی تھوڑی کم تھی اس وقت نا روڈ پہ، تو اس طریقے سے یہ لوگ بحفاظت گھر پر پہنچ گئے۔ اچھا، جب انہوں نے آ کر مجھے یہ قصہ سنایا تو آپ یقین کیجئے یہ وہی ٹائم تھا جب میں نے آیت الکرسی پڑھی تھی۔ تو آپ یقین کریں ناظرین و حاضرین، میری آنکھوں سے ایک دم آنسو نکلنے لگے، اور پھر میں نے ان کو یہ قصہ بتایا کہ آپ جب گئے تھے، آپ جب نکلے آپ لوگ، تو بیچ میں میرے دل و دماغ میں عجیب سے وہم آنے لگے، تو میں نے آیت الکرسی کا کہ اللہ تعالیٰ آپ نے فرمایا کہ آپ اپنے بندے کی حفاظت کریں گے، تو میں نے 1 2 3 بار آیت الکرسی پڑھ کر آپ کا حصار باندھ دیا تھا۔ تو آپ دیکھیے کہ کس طریقے سے اللہ پاک نے ان کی حفاظت فرمائی۔ تو ناظرین و حاضرین، اللہ تعالیٰ نے جو چیز کہہ دی ہے تو اس پر ہمیں ایمان ہی اس چیز کا ہے نا، ایمان کامل جو ایک انسان کا مکمل ایمان جو وہ اسی بات پر ہے کہ جو چیز ہمیں فرما دی گئی ہے وہ بغیر چوں چرا کیے ہم اس کو تسلیم کر لیں، نہ کہ اس میں دقت پیش کریں، نہ کہ اس میں کوئی حجت نکالیں، اس میں کوئی چیز نکالیں گے، نہیں یہ تو ایسے نہیں تو ایسے، ایسے نہیں تو ایسے، اٹ ڈزنٹ میٹر فار اس۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جو چیز اللہ تعالیٰ نے جس ارشاد سے فرما دی ہے ہمیں بس اس پر صبر کرنا ہے، اس پر شکر کرنا ہے اور اس پر عمل درآمد کرنا ہے۔ یہ ایک انسان کا مسلمان ہونے کا مکمل پختہ یقین ہونا چاہیے۔ تو آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے بحفاظت ان کو اور ان کے دوست کو گھر پہنچایا، اور پھر جب میں نے بتایا تو واقعی یہ ایک حیرت کی معجزے سے کم بات نہیں تھی۔ تو الحمدللہ اگر آپ بھی اپنی زندگی میں اس کو روز کا شمار کریں، روز کا معمول بنائیں، روز پڑھیں آپ آیت الکرسی کو، تو اللہ تعالیٰ آپ پر انعام و اکرام کی نہ صرف بارش کرے گا بلکہ آپ کو آپ کی زندگی میں ایسے ایسے معجزات نظر آئیں گے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر، اس کے وحدہ لا شریک پر، اس کے اللہ الصمد پر کسی چیز کو حاوی نہیں ہونے دیں گے، اور ہر وقت اپنی زبان سے سبحان اللہ کے کلمات ادا کریں، الحمدللہ کے کلمات ادا کریں۔ آپ دیکھیے آپ کی زندگی ایک نیا رنگ پیش کرے گی انسان کی، جب وہ اللہ تعالیٰ کی یہ جو کلمات ہیں، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ کیا پسند ہے؟ جی ہاں، اللہ تعالیٰ کو جو سب سے زیادہ پسند ہے وہ ہے استغفار کرنا۔ استغفر اللہ پورا نہیں پڑھیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اگر نہیں آتا پورا مت پڑھیں، خالی استغفار، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ بھی آپ پڑھتے رہیں تو آپ ہر برے کام سے محفوظ رہیں گے، آپ کی زبان ہر بری بات سے محفوظ رہے گی، کیونکہ آپ کی زبان سے استغفار، توبہ، آپ اللہ سے ہر چیز کے لیے توبہ کر رہے ہیں، ہر برائی سے، ہر برے شر سے آپ اللہ تعالیٰ سے توبہ طلب کر رہے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کیوں نہیں، اور اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ مجھے پکارو، مجھے سے مانگو، مجھے سے دعا کرو، کیونکہ میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کی جو یہ کلمات ہیں، استغفر اللہ ہو گیا، یا سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یہ پڑھیں، اپنی زبانوں کو ہمہ وقت درود پاک سے تر رکھیں۔ آپ دیکھیے ہماری زندگی ایک نیک اور کامیاب زندگی بن جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ تو ناظرین و حاضرین، الحمدللہ امید ہے آپ لوگوں کو آج کا ولاگ بہت پسند آئے گا، اور یہ آیت الکرسی کی فضیلت آپ ضرور اپنی زندگی میں شامل کر لیں گے، اور اس کو مکمل طور پر تجوید و مخارج کے ساتھ اس کو یاد کر لیں گے۔ آپ پھر انشاءاللہ تعالی دوبارہ ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ ولاگ کے ساتھ، اور اسی طرح کی کوئی اور اچھی سی چیز، اچھی آیات میں آپ کے سامنے پیش کروں گی۔ اور جو میرے نیو یوٹیوب فیملی ممبرس ہیں جنہوں نے مجھے ابھی جوائن کیا ہے، وہ میری بیل آئیکن کا بھی بٹن دبا دیں تاکہ آپ کے پاس میری تمام پچھلی ویڈیوز بھی آ جائیں، اور جو نیو ویڈیوز جو آنے والی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے فوراً آ جائیں، اور آپ سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کیونکہ جو کوئی بھی اچھی بات آگے پہنچانا بھی صدقہ جاریہ ہے، تو آپ بھی اس کام میں میرے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں۔
تو ناظرین و حاضرین الحمدللہ انشاءاللہ عز و جل کل دوبارہ ایک اور نئے بلاگ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گی. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.